ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر لو افیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک لڑکا لڑکیوں نے آپس میں محبت ہو گئی، تو لڑکی نے شرط لگا دی کہ جب تک تم مسلمان نہیں ہوگے میں شادی نہیں کروں گا. تو کچھ لوگ اس بنیاد پہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. جب اس طرح مسلمان ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ قرآن مجید ایس سچ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم یہ ساری سیریز کر رہے ہیں، سب پڑھا رہے ہیں، لیکن اب دیکھیے کتنے لوگ اسے سننے والے ہیں، کسی کو دلچسپی نہیں ہے. اچھا، جو سنتے انہیں پھیلانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. تو جہاں حال یہ ہو وہاں میں یہ کہتا ہوں کہ خدا ہمیشہ سے تنہا تھا، خدا آج بھی تنہا، اور خدا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ تنہا ہے، وہ رہے گا. اسے 2 4 5 لوگ بھی جنت میں مل گئے تو انہی میں بانٹ دیں گے، ان کا کیا پرابلم ہے. لیکن وہ لٹانے پہ ہیں اس وقت آمادہ. اگر کوئی شخص اس خزانے کو لوٹنے کے لیے آمادہ ہے تو اس سے بڑا موقع انسانی تاریخ میں نہیں آیا کہ جب فرنٹ کے اوپر خود نبی بھی نہیں ہے، ورنہ ہمیشہ نبی کھڑے ہوتے ہیں. جب نبی نہ ہو تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ اب خدا خود فرنٹ پہ آ گیا. اور جب خدا فرنٹ پہ آ جائے تو اس وقت جو خدا کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے، قیامت میں بھی وہ خدا کے ساتھ ہی جا کے کھڑے ہوں گے. کبھی غور کیجئے، میدان حشر کے سینیریو میں آپ غور کیجئے، یہ جتنے بھی مذہبی داستان ہیں اس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ولن کی جگہ پہ رکھا جاتا ہے اور ہیرو کوئی اور ہوتا ہے. یعنی وہ پکڑنے کے لیے کھڑے میں، چھڑانے کے لیے کوئی اور ہے. بھائی کسی اور نے مجال نہیں ہے کوئی چھڑا سکے. نبیوں کی دعوت پہنچی ہے، ایک مسیحی حضرت عیسیٰ کی امت میں پیدا ہوا، کبھی حضور کا نام ہی نہیں سنا اس نے، یا سنا ہے تو ہمارے جیسے لوگوں سے سنا ہے جو اپنی ذات میں بدترین نمونہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ اس سے سوال نہیں کریں گے اس پہلو سے، بلکہ پوچھیں گے کہ بھئی یہ تمہارے پاس مسیح کی دعوت تو پہنچ گئی تھی نا، اس میں یہ 2 خدا 3 خدا تھے کہاں؟ آج کے دن تک انجیل میں نہیں ہے، تورات میں بھی نہیں ہے. سب سے بڑھ کر خدا سے محبت کا رخ اگر غیر اللہ کی طرف ہوا تو اپنے لیے جواب دہی پیدا کر لیے. ہم بہت فیاض ہیں خدا کی صفات دوسروں کو دینے میں، اور خدا کے حصے کا دوسروں کو دینے میں بہت فیاض ہیں. یہ فیاضی بہت مہنگی پڑے گی. اچھا، یہ قرآن کی آیتوں میں آیا ہے، مفہوم ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ایمان دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں. تو اس کا کیا ایکچوئل مطلب ہے، یا تو ترجمے کا مطلب ہے، یا اللہ تعالیٰ کچھ اور کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس سے، کہ جس کو چاہتا ہے ایمان دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتے ہیں؟ قرآن نے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. لیکن یہ چاہنا اس مفہوم میں نہیں ہے کہ جس سے یہ سمجھا جائے کہ خدا میری اور آپ کی جو فری ول ہے اس کو ختم کر کے ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم گمراہ ہو جائیں اور ہم ایمان لے آئیں. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص ہدایت کے راستے پہ پڑھنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اس پہ چلنے کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کے لیے ہدایت کے دروازے وہ کھولتے چلے جاتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ آپ یہاں آئے ہیں، آپ نے پوری بات سن لی ہے، تو آپ پہ ایک دروازہ کھول دیا گیا. اب آپ آگے بڑھیں گے تو اگلا دروازہ ایک اور کھولیں گے، اور آگے بڑھیں گے تو ایک دروازہ اور کھولیں گے. لیکن ایک شخص ہے مثال کے طور پر قرآن مجید کو پڑھنے سے انکار کر دیتا ہے، سمجھنے سے انکار کر دیتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کریں گے کہ زبردستی اس کو راہ راست پہ لائیں، بلکہ اس پہ انہوں نے ہدایت کے دروازے بند کر دیے. تو مراد یہ ہے کہ جو شخص خدا کی طرف سے آنے والے ہدایت کے پیغام کو اس کا صحیح طرح جواب دیتا ہے، یعنی اس کا خیر مقدم کرتا ہے، تو اس پر ہدایت کے راستے مزید کھول دیے جاتے ہیں. اور جو شخص اس سے اعراض کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اس پر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ خدا کی مشیت ہے، یعنی خدا کا قانون ہے جو اس طرح کام کرتا ہے. تو یہ قانون الہی کا بیان ہے، جس کو ہم شروع میں نے بیان کیا تھا نا، سنن الہی ہیں. اس میں سے ایک قانون جو ہے وہ ہدایت کا بھی ہے، ایک سنت ہدایت کی بھی ہے کہ ہدایت میں جب کوئی شخص 2 قدم آگے بڑھے گا تو 4 قدم اسے اور اللہ تعالیٰ لے جائیں گے، اور 2 قدم پیچھے ہٹے گا تو ٹھیک ہے، پھر راستے بند کر دیے جائیں گے. یہ سادہ مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی فری ول کو وہ چیلنج کر. ہمارے یہاں تو بڑے اعزاز کی بات سمجھی جاتی ہے، اور بہت گرم جوشی سے یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کی شفاعت نصیب فرمائے. تو یہ پھر دعا نہیں مانگنی چاہیے؟ میں نے تو آپ کو شفاعت کا مطلب آج سمجھا دی ہے. شفاعت ہوتی کیا ہے، کب ہوگی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد کے اوپر بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے.
تو اب اس کے لیے وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہوں گے. تو ظاہر ہے سب سے بڑھ کر اس میں جو اعزاز اگر دیا جا سکتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا سکتا ہے نا، کہ آپ کی وجہ سے ہم سب مسلمان ہیں. یعنی حضور کی محنت ہے، یہ حضور کی جد و جہد ہے. تو حضور کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا. یعنی آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ پڑھ لیجیے سورہ مائدہ کے اینڈ کے اوپر. ہر نبی کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ، پوچھیں کہ بھائی آپ کی تعلیم کیا تھی. قوم کا عمل بھی سامنے ہوگا. تو تعلیم حضرات انبیاء علیہ السلام بیان کریں گے، سبھی توحید کو بیان کریں گے. تو جب توحید کو بیان کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جس جس کا عمل. اچھا یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو لوگ ابھی میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہیں، جس جس کا عمل اس کے مطابق ہے اس کو لے آئیے، اس کا ہم حساب کتاب بھی کر لیں گے. اچھا بار بار، چونکہ ظاہر بات ہے جس طرح کا موقع ہوگا تو لوگ دعا بھی کر رہے ہوں گے. خاص طور پر حضرات انبیاء علیہ السلام تو مستقل اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہے ہوں گے کہ پروردگار یہ تو آپ کا غضب ہے، قہر ہے. ہر ایک انسان، دیکھیے اس وقت تو کوئی کتنا بھی سرکش بن جائے، اس وقت تو سب کی حالت بہت خراب ہو رہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن باقی لوگوں کی حالت تو، نیکوکاروں کی حالت بھی خرابی ہو رہی ہوگی اس وقت. تو احساس ہوگا نا کہ پروردگار ان کو بس ٹھیک ہے جیسا بھی ہے چھوڑ دیں، لیکن فیصلہ میرٹ بھی ہوگا. تو اب میرٹ ہے تو بار بار ادھر سے ریکویسٹ جا رہی ہوگی اور بار بار اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہوں گے. اچھا چلیے پھر دوبارہ دہرائیے آپ کی دعوت کیا ہے. آخر میں کرتے کرتے جو لوگ اپنے جرائم کی بنا پہ جہنم میں بھی جا چکے ہوں گے، تو پھر جب بلایا جائے گا کہ اچھا کون ہے جو توحید پہ قائم رہ گیا، اس کو بھی لے آئے. تو شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ پکڑے گئے ہیں، آپ اسٹریٹ پکڑے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے. اور پھر کوئی بات کہی جا رہی ہے. اچھا باقی لوگ بھی کریں گے. ایک شخص کے ساتھ دوسرے نے بڑا احسان کیا ہے، لیکن جس نے احسان کیا تھا بہرحال سمہاؤ وہ اپنے گناہوں کی بنا پہ پکڑا گیا ہے. میں نے وہ کیس بیان کیا ہے نا، وہ ایک کردار تھا، مرکزی کردار اس کی بیوی اور اس کے بیٹے کا، کہ حشر میں اسے روک لیا گیا تھا. اس کی ماں نے پھر اس کی بارے میں بتایا کہ اس نے میری بہت خدمت کی تھی. تو اس بنیاد پر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا. لیکن یہ ہوگا کب؟ یہ بدترین سزاؤں کے بعد ہو رہا ہے. تو قرآن نے ایک سیدھا راستہ بتا رکھا ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو. موت کے وقت ہی تمہیں فرشتے، ابھی میں نے الفاظ سنا دیا آپ کو، سلام علیکم، تم پہ خدا کی سلامتی ہو، اپنے اعمال کی بنا پر تم جنت میں داخلے کا پروانہ تمہیں دے رہے ہو. یہ کہہ کے آپ کو جنت میں لے کے جانا ہے. قرآن مجید کے اس میسج میں پرابلم کیا ہے بھائی؟ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے کام نہیں کرنا، 50 سال کام نہیں کرنا، 50,000 سال آپ نے خواری اٹھانی ہے. یہ کس طرح کی میتھمیٹکس کر رہے ہیں آپ؟ بھائی شفاعت سے جانا ہے نا جنت میں، تو سن لیجیے ہزاروں لاکھوں سال کے عذاب کے بعد جائیں گے. یہاں آپ سے کہا جا رہا ہے 50-60 سال تک ٹھیک عمل کر لو، خدا کے بندے بن کے رہو. اس میں کوئی پرابلم ہے؟ لیکن باقی شیاطین بیٹھے ہیں، وہ آپ کو شارٹ کٹ دکھاتے ہیں. اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو خدا نے خود گارنٹی کر رکھی ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے. میں نے آپ کو فرشتوں کے الفاظ سنائے، یہ قرآن کے الفاظ سنائے آپ کو. کوئی شک رہ گیا اس کے بعد؟ اچھا خود حضور نے کہیں کہا ہو یہ بات، قرآن مجید میں کہیں کہی گئی ہو کہ بھئی اس طریقے پہ انحصار کرنا نجات کے لیے؟ نہیں کہی یہ بات. زیادہ سے زیادہ ہوگا یہ کہ حضور جس موقع پہ بھی یہ بات کہنے کے لیے آئیں گے، یا دیگر انبیاء، کہ بھئی ہماری دعوت یہ تھی، تو پتہ ہی چلے گا کہ جو لوگ پہلے سے خدا کی رحمتوں کے سائے میں تھے ان کا اعزاز اور بڑھ جائے گا کہ بھئی یہ تو سب سے پہلے اس دعوت پہ عمل کرنے والے تھے، اور اول تاخر عمل کرنے والے تھے، جزیات کے اندر جا کے عمل کرنے والے تھے، احسان کے ساتھ عمل کرنے والے تھے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے. تو ان کا اعزاز اور بڑھ رہا ہوگا. اس پہلو سے اگر کوئی شفاعت مانگ رہا ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے. اگر ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ حضور جب بھی شہادت دیں گے تو میرے بارے میں یہی فرشتے کہیں گے کہ یار یہ تو پہلے دن سے قائم تھا، اس نے تو آخری درجے میں اس کو پورا کیا، تو پھر مانگنا ہے تو اگر اس پہلو سے مانگ رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس لیے کہ اصل میں تو حضور کا طریقہ ہی ہے نا سب کچھ، اس کی تو ہم بالکل نفی نہیں کر رہے. تو بھائی حضور سے شفاعت تو مانگ رہے ہیں، حضور کے طریقے پہ چلنے میں کوئی پرابلم ہے. لیکن پرابلم کیا؟ اصل میں شیاطین شرک کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ جس کسی سے آپ کو اصل میں شفاعت دلوائی جاتی ہے آپ کی عقیدت و محبت کرو اس کی طرف ہو جاتا ہے. آپ کبھی غور کیجئے میدان حشر کے سینیریو میں، آپ غور کیجئے یہ جتنی بھی مذہبی داستان ہیں اس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ولن کی جگہ پہ رکھا جاتا ہے.
اور ہیرو کوئی اور ہوتا ہے. یعنی وہ پکڑنے کے لیے کھڑے ہیں, چھڑانے کے لیے کوئی اور ہے. بھائی کسی اور نے مجال نہیں ہے کوئی چھڑا سکے, وہ اپنی رحمت کی بنا پہ چھوڑیں گے, لیکن چھوڑنے کے وقت فیصلہ ہی کریں گے کہ چلو میں یہ عزت افزائی کسی اور کی کرتا ہوں. فیصلہ وہ اپنی رحمت کی بنیاد پہ کریں گے کہ بہت ہو گئی ان کے ساتھ. لیکن اپنے کسی نیک بندے کو بلا لیں گے کہ بھئی تمہیں کوئی کلمہ خیر کہنا ہے تو کہہ دو اس کے بارے میں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو عزت افزائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا, وہ تو خود بلند ہے, وہ تو بلند ترین ہے. وہ بندوں کا اعزاز کریں گے, بھئی آپ آ کے کہہ دیجئے, تو اس بنیاد پر ان کے بارے میں بھی اچھے کلمات کہہ دی جائیں گے. لیکن آپ غور کیجئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کو ولن بنا رکھا ہے, رحمان اور رحیم کو ہم نے ولن بنا رکھا ہے کہ وہ پکڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, ذہن سے نکال دیجئے, وہی چھوڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, وہی معاف کرے گا. اس کی رحمت جوش میں آئے گی, اس کی رحمت کا ایک حصہ ادھر بھی جائے گا الٹے ہاتھ والوں کی طرف, اور سیدھے ہاتھ والوں کی طرف بھی جائے گا کہ چلو تم میں سے کوئی آ کے بتا دے کوئی اچھا کام کیا. اچھا سر، ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے خالق ہے، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو ایسے تو اچھائی کا خالق ہے، نیکیوں کا خالق ہے، تو برائی کا بھی تو خالق اللہ ہی ہے نا. تو برائی تو جب پھیل رہی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ہوتے ہیں کسی حد تک، مگر بیسکلی تو برائی ہے تو ہم ہیں نا. یہ بات میری سمجھ سے تھوڑی سی آ رہی رہتی ہے. قرآن مجید میں سورہ فلق کبھی آپ پڑھیں گے نا تو اس میں آپ دیکھیں گے ایک جملہ آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, جو پیدا کیا ہے اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. تو شر ہمیشہ مخلوق پیدا کرتی ہے, خدا کبھی شر پیدا نہیں کرتا. مخلوق کیوں پیدا کرتی ہے؟ اس لیے کہ مخلوق کو ارادہ دیا گیا ہے, اختیار دیا گیا ہے. تو یہ تو ہے کہ خدا کی مشیت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, لیکن خدا کے کہنے سے نہیں کر رہا ہوتا. یعنی میں آپ کو گالی دوں گا, میں آپ کو پہ الزام لگاؤں گا, میں آپ پہ بہتان لگاؤں گا, میں آپ کا مال کھاؤں گا, تو شر کون تخلیق کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں, خدا نہیں کر رہا. تو شر انسان تخلیق کرتا ہے, خدا نہیں کرتا. خدا صرف ہونے دیتا ہے. نہیں تو جیسے بیماریاں ہیں اور مسئلے مسائل وہ کیا ہے؟ وہ شر نہیں ہے, وہ اصل میں کیا ہے؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا. دیکھیے وہ کیا چیز ہے, یہ جو بیماریاں ہیں اور بھی چیزیں, زلزلے آ جاتے ہیں, تو خدا تکوینی طور پہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے کچھ کام کرتا ہے, جس کو میں نے اپنے لیکچر میں بیان کیا تھا کہ اس دنیا میں خدا کی صفات کمال کا پوری طرح ظہور نہیں ہو رہا, اور اس کی حکمت ہے جس کا پوری طرح ظہور ہو رہا ہے. خدا کی صفات کمال میں سے واحد صفت جو ہے صفت حکمت ہے. صفات کمال 10 ہیں, بلکہ 10,000 ہے. ان میں سے صرف ایک چیز ہے جس کا اس دنیا میں پوری طرح ظہور ہوا ہے, اور وہ ہے حکمت. تو اس حکمت کے تحت وہ زلزلے بھی لاتا ہے. سب سے بڑا شر تو دیکھیے نا, موت ہے, وہ بھی پیدا کرتا ہے. تو وہ اپنی ذات میں غور کیجیے تو وہ خرابی نہیں ہے. میں اب آپ کو گنواتا ہوں کیسے خرابی نہیں ہے. یہ جو بیماری کی آپ نے مثال دی نا, آپ غور کیجئے, یہ بیماری ہے جس کی بنا پر انسانوں کے اندر حفظان صحت کا سارا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یعنی ہم اعلیٰ ترین صحت کا مزہ لیں, اس کا موٹیویشن اصل میں کہاں سے آتا ہے؟ اس وجہ سے آتا ہے کہ میں بیمار نہ ہو جاؤں. تو آپ غور کیجئے, اس شر میں بھی خیر ہے, لیکن اس کو ہم شر نہیں کہیں گے, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کی حکمت کا ایک ظہور ہو رہا ہے. وہ نہ ہو تو ابتلا امتحان ختم ہو جائے گا. تو یہ ابتلا ہے, یہ امتحان ہے. شر وہ چیز ہوتی ہے جو اخلاقی بنیادوں پہ غلط ہو. شر اخلاقی بنیادوں پہ غلط ہوتا ہے, جبکہ یہ جو ابتلا ہوتی ہے اس میں کی اخلاقی بنیاد نہیں ہوتی, بلکہ یہ خدا کا ایک تکوینی فیصلہ ہوتا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. شر کا لفظ جو اصل میں اس پہلو سے بولا جاتا ہے. بتایا پہلی جو غلطی مسلمان کر رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گروہی بنیادوں پر جو ہے وہ مسلمان کے اگر پیدا ہوئے تو بخشے جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے. اس کی آپ نے نفی کی ہے کہ ایسا نہیں ہے, ایمان اور عمل صالح پہ جائیں گے. تو یہ امکان تمام لوگوں کے لیے موجود ہے, ہندوؤں کے لیے بھی, کرسچنس کے لیے بھی, اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں اس وقت. جس سورہ بقرہ میں اللہ نے اس کو موضوع بنا لیا ہے. 2 جگہ ایک جگہ سورہ بقرہ میں, ایک جگہ سورہ مائدہ میں. میں لوگوں کو اکثر توجہ دلاتا ہوں, قرآن کی جو شروع کی 5-6 صورتیں ہیں ان پہ کبھی غور تو کریں. ان میں سارا خطاب یہود و نصارہ سے کیا گیا ہے.
تو کامن سینس یہ کہتا ہے ان آیتوں کو قرآن میں ہونا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ قرآن مجید تو یہود و نصارہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اصل میں تو ہماری بھی کتاب ہے. اچھا نہ صرف قرآن میں رکھا بلکہ سب سے شروع میں رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ سارے کام ہم نے بھی کرنے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھ لو یہ پچھلی امتیں جس راستے پہ چلی ہیں میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، تم ان راستوں پہ نہ چلنا. تو وہاں بھی ایک تصور تھا گروہی نجات کا. تو سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا، سورہ مائدہ میں سے پھر ریپیٹ کیا ہے. نجات کا جو معیار ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے. جس گروہ نے بھی یہ کام کیا، جس فرد نے بھی یہ کام کیا، چاہے وہ کسی بھی گروہ میں ہے، وہ جنت میں جائے گا. میرے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، فیصلہ خدا کا ہی ہوگا. یہ ہمارا تصور ہے کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے، باقی جہنم میں جائیں گے. ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اس تک جتنا علم پہنچا ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے. اچھا ایک شخص کے پاس سمجھیے کہ بالکل فطرت کی دعوت پہنچی ہے تو فطرت کے سوالات کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. نبیوں کی دعوت پہنچی ہے، ایک مسیحی حضرت عیسیٰ کی امت میں پیدا ہوا، کبھی حضور کا نام ہی نہیں سنا اس نے، یا سنا ہے تو ہمارے جیسے لوگوں سے سنا ہے جو اپنی ذات میں بدترین نمونہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ اس سے سوال نہیں کریں گے اس پہلو سے، بلکہ پوچھیں گے کہ بھئی یہ تمہارے پاس مسیح کی دعوت تو پہنچ گئی تھی نا، اس میں یہ 2 خدا 3 خدا تھے کہاں؟ آج کے دن تک انجیل میں نہیں ہے، تورات میں بھی نہیں ہے. وہ یہاں سے پکڑیں گے. تو اطمینان رکھیں اگر انہیں جہنم میں ہمیں پہنچانے کا شوق ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی پہنچا دیں گے یہاں سے. انہیں اپنی فکر کریں، ان کو دین فطرت پہ پکڑیں گے، کیونکہ ان کے یہاں تو ایک طویل عرصے سے کوئی پیغمبر نہیں آیا، بلکہ خیال یہی ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو ان کے اوپر اگر تو کوئی قرآن مجید کے ذریعے سے کسی تک بات پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد پر بھی ایک سوال ہو جائے گا کہ اس کے بارے میں تمہارا اوپینین کیا تھا. رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم تو میں نے عرض کیا نا بدترین نمونہ پیش کر رہے ہیں اسلام کا. ایسے نہیں پہنچتی دعوت. پہنچنے کی شرط یہ ہوتی ہے ساتھ میں جب نبی کھڑا ہوتا ہے تو آپ غور کیجئے نا، نبی آتا ہے وہ اپنی پوری تعلیمات سے، اپنے رویے سے، شخصیت سے بات پہنچا رہا ہوتا ہے. لیکن یہ پرسن ٹو پرسن ہوگا کیونکہ ہم بالکل نہیں جانتے کس شخص تک کتنی پہنچی ہے. تو انڈیویجول آئے گا، سامنے پروردگار عالم ہے جو اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی خبر رکھتا ہے، یہ جانتا ہے اس تک کتنی بات پہنچی، اتنے سوال کرے گا. اور اصول اس نے دے دیا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کروں گا، رائی کے دانے کے برابر. تو ہر شخص کو پورا مارجن دیں گے، رعایت دیں گے. جو پلیٹ کرنا ہے کر لو، جو جواب دینا ہے دے دو، جو کاؤنٹر کرنا ہے کر لو، جو ایکسکیوز پیش کرنا ہے کر لو. بالکل میرٹ پہ فیصلہ کریں گے. اور سب سے بڑا میرٹ یہ ہوگا کہ اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ ہی نہیں کریں گے. گواہیاں آ رہی ہوں گی، آخر میں یہ کھال گواہی دے دے گی، یہ ہاتھ پاؤں گواہی دے دیں گے. خود اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں، وہ خود اپنے علم کی بنیاد پہ کریں گے تو ہم سب مارے جائیں گے. اس سے کہ ان کی نالج میں بہت کچھ ہے، ان کی نالج میں بلکہ سب کچھ ہے. بہت میرٹ پہ کام کریں گے، 100% میرٹ پہ کام کریں گے، رحمت زیادہ ہوگی. حضور نے اس کو بڑی خوبصورتی سے ایک روایت میں بیان کیا مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا ہے. کوئی جانور اگر اپنے بچے کے ساتھ شفقت کرتا ہے تو وہ بھی اس 1% حصے کی وجہ سے ہے جو پوری مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی. باقی 99% رحمت اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے روکی ہوئی ہے. تو وہاں ان کی رحمت کا ظہور ہو رہا ہوگا. وہاں بھی اطمینان رکھیں، ہیرو وہی ہوں گے، ولن نہیں ہوں گے. وہاں پہ سب ان کی حمد کر رہے ہوں گے، ان کی تعریف کر رہے ہوں گے. یہ ہماری خام خیالی ہے. ہاں یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جب کسی شخص کو یا کسی گروہ کو کسی ہستی سے فائدہ پہنچے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے یا دیگر نیک لوگ ہوں گے، بہرحال ان کے ذریعے سے، تو پھر محبت کا ایک تعلق جو صحابہ اکرام کو حضور سے تھا، وہ اس زمانے کے جب لوگ دیکھیں گے بعد کے لوگ کہ حضور کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ دیا تو اور محبت پیدا ہوگی. یہی مقام محمود کا مطلب ہے. اور میں نے اس کو واضح کیا، مفسرین بھی کرتے ہیں کہ جو حساب کتاب شروع ہوگا وہ اصل میں حضور کی ہی دعا ہوگی. ورنہ اللہ تعالیٰ جس وقت روکے ہوئے ہوں گے نا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. بھائی جس نے بچنا ہے ایٹ لیسٹ وہ تو بچ جائے گا نا. تو وہ بھی اصل میں یہ سب لوگ دعا کر رہے ہوں گے، اس کا نتیجہ ہوگا کہ اچھا چلو حساب شروع کر دو. اب جس نے چھوڑنا ہوگا اس کو ایک ایک کر کے چھوڑنا شروع کریں گے. لیکن رحمت کا ظہور اس سے ہو رہا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، وہ ہے الرحمن، وہ ہے الرحیم. جس نے خدا کو اس مقام سے ہٹایا، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں چاہے خدا کو ایک مانتا ہو،
اس نے اپنے لیے بہت بڑا نقصان حاصل کر لیا، بہت بڑا نقصان کر لیا. ولن پھر وہ بن جائے گا. الذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن 2 ٹوک ہے. جب میں پڑھاؤں گا نا یہ مطالبہ تو بتاؤں گا سب سے بڑھ کر خدا سے محبت کا رخ اگر غیر اللہ کی طرف ہوا تو اپنے لیے جواب نہیں پیدا کر لیا. ہم بہت فیاض ہیں خدا کی صفات دوسروں کو دینے میں، اور خدا کے حصے کا دوسروں کو دینے میں بہت فیاض ہیں. یہ فیاضی بہت مہنگی پڑے گی. جی السلام علیکم بریان بھائی. آج کا لیکچر پورا ایمان پر تھا جو ہے وہ. تو میں تو اپنے آپ کو یعنی یہی سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میں صاحب ایمان ہوں اور صحیح عقیدے پہ کھڑا ہوں، لیکن اس بات کے پورے امکانات ہیں کہ میرا ایمان اور میرا عقیدہ ہے اس میں یعنی کئی آلائشیں ہوں. سوال یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر چیک کیسے کیا جائے. اس کو جو ہے یعنی دیکھیے اس کو کاؤنٹر چیک کرنے کی ایک ہی چیز اس دنیا میں پائی جاتی ہے اور وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید ایمان ہی کی کتاب ہے اور اس میں جزیات میں جا کے اللہ تعالیٰ ایمانیات کو زیر بحث لائے ہیں. تو جو کچھ آپ مانتے ہیں اس کو قرآن مجید پہ رکھ کے دیکھ لیں. قرآن مجید کو اسی پہلو سے اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ہے کہ وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کی کسوٹی ہے، فرق کی کسوٹی ہے. اگر ہمارے ایمانیات کی لسٹ 5 پہ ختم ہو رہی ہے تو پھر ہم قرآن کے مطابق ہیں. اس میں یہ بات سمجھ لیجیے کہ جو کچھ چیزیں اور ہیں وہ ایمانیات کی فرع ہوتی ہیں، وہ الگ ایمان نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں نے اس وقت بھی یہ واضح کیا تھا جب میں ایمانیات کو پڑھا رہا تھا، یعنی عقلی پہلو سے، فکری پہلو سے پڑھا رہا تھا، کہ حضور نے جو بعض چیزیں کہی ہیں، مثال کے طور پر جو تقدیر کا مسئلہ ہے تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے وہاں پر. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقدیر جو ہے کوئی اور ایمان ہے. اسی طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ موت کے بعد جو زندہ ہونا ہے، وہ جسمانی بعثت جو ہے وہ بھی اصل میں آخرت کی فرع ہے. اسی طریقے سے ختم نبوت جو ہے وہ کوئی الگ ایمان نہیں ہے، وہ نبوت کی فرع ہے. سب نبیوں کو ماننا، یعنی سارے نبیوں کو ماننا، یہ بھی نبوت کی فرع ہے. تو ایمان کی فرع ہوتی ہے، اس سے کوئی 6واں 7واں ایمان وجود میں نہیں آتا. تو نہ قرآن مجید میں نہ احادیث میں آپ کو کسی 6 ایمان کا کانسیپٹ ہی نہیں ملے گا. فرع زیر بحث آتی رہتی ہے، تو اس کو اگر سمجھ لیں کہ فرع ہی ہے، یعنی اصل بات وہی ہے، نبوت پہ ایمان ہے، اس میں ایک چیز اور بیان ہو گئی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی 6 چیز ایڈ کریں، 7ویں چیز ایڈ کریں، 8ویں چیز ایڈ کریں، یہ ہو نہیں سکتا. اور ظاہر بات ہے کوئی فرع اگر کہیں گے تو فرع میرے کہنے سے تو فرع بنے گی نا. اصل کی فرع قرآن بتائے گا یا بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے، اور اس کو اس حیثیت میں پیش کریں گے ایمانیات کے طور پہ، جس طرح حدیث جبریل میں پیش کیا. تو وہاں پر وہ چیز بالکل واضح ہو جائے گی. تو قرآن مجید پہ اپنے ایمان کو رکھ کے دیکھیں. اور یہ بھی واضح ہے کہ عقیدے کا جو لفظ ہے وہ ایمانیات کے لیے قرآن مجید نہیں بولتا. تو ہمیشہ ایمان کے الفاظ ہی بولنے چاہیے. عقائد اصل میں ہم لوگ بناتے ہیں، تو عقائد کوئی چیز نہیں ہوتے. وہ تو یعنی سمجھیے کہ سیکولر چیز کے بارے میں بھی عقیدہ ہو سکتا ہے. ایمان ایک مذہبی اصطلاح ہے، تو یہ صرف مذہبی چیزوں کے لیے خاص ہونی چاہیے. جی آپ نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے امپرفیکٹ بنی ہے اور اس میں صرف ایک ہی صفات حکمت کا ظہور ہوا ہے اور باقی جو ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے. تو اس کی ذرا تھوڑی وضاحت کر دیں. یہ پوائنٹ میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس دنیا میں خدا کی تمام صفات سے زیادہ جس صفت کا پرفیکٹ لیول میں ظہور ہوا ہے وہ صفت حکمت ہے. یعنی خدا کی صفات صفات کمال ہیں، ہر چیز ہی کمال کی ہے. اس کی ذات کمال کی ہے. پہلے تو اس کی ذات ہے، میں نے بتایا کہ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے. وہ اول ایسا ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر ایسا ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا، وہ ظاہر ایسا ہے کہ ہر جگہ آیا ہے، وہ باطن ایسا ہے کہ ہر جگہ مخفی، اس کا کوئی سراغ ہی نہیں لگا سکتا. وہ غنی ایسا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کا محتاج ہی نہیں ہے. وہ الحی ایسا ہے کہ اپنی ذات میں زندہ ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا. وہ القیوم ایسے ہے کہ خود اپنی ذات میں قائم ہے، اسے کسی انرجی سورس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی غذا کا وہ محتاج ہی نہیں ہے. تو یہ اس کی ذات کا بیان ہے، اور ذات پوری کی پوری پرفیکٹ ہے، کمال ہے. لیکن باقی صفات بھی تو کمال ہے نا، لیکن ان کا کمال کے درجے میں ظہور نہیں ہو رہا. ایک ہی صفت ہے جس کا درجہ کمال میں ظہور ہو رہا ہے، اور وہ ہے صفت حکمت.
یعنی وہ حکیم ہے، اس کی حکمت کا کامل درجے پہ ظہور ہو گیا ہے. اور اس سے زیادہ کامل ظہور کیا ہوگا کہ خدا جیسی ہستی جو کسی شر کو گوارا نہیں کر سکتا، اس نے وہ گوارا کر رکھا ہے، خون ریزی فساد کو گوارا کر رکھا ہے. تو حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی بات کو ہونے دینا جسے ہونا تو نہیں چاہیے لیکن وہ ہونے دے رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے امتحان برپا کیا ہے. امتحان جب لینا ہوگا تو آپ کو کچھ خاص حالات پیدا کرنے ہوں گے جو امتحان کے لحاظ سے ضروری ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ مثال کے طور پر اپنے بچے کا جب ایگزامینیشن ہال میں بھیجتے ہیں تو 3 گھنٹے کا اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں نا. تو اب آپ کی حکمت یہ کہتی ہے کہ بھئی اس بچے کو میں نے اس کے علم کو جانچنا ہے تو اس کا ایک امتحان ہونا چاہیے. اب اس امتحان کے اندر آپ میوزک لگانے کی اجازت نہیں دیتے، اسے باتیں کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو اس طرح کی پابندیاں آپ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں پھر ایک خاص طرح کا انوائرمنٹ آپ کریٹ کرتے ہیں. تو امتحان ہمیشہ خاص طرح کے حالات میں ہوتا ہے. تو اس دنیا میں وہ جب خاص طرح کے حالات کا ظہور ہوا ہے تو قدم قدم پر وہاں پہ حکمت ظہور پذیر آ رہی ہے. تو اسی کو میں کہتا ہوں ہر چیز یہاں پر امپرفیکٹ ہے، ایک چیز پرفیکٹ ہے، وہ ہے امتحان. نہیں، امتحان پرفیکٹ ہے، باقی جو صفات کا ظہور ہے یا باقی جو معاملات ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر زندگی کو لے لیں نا، بھئی موت ہے، موت امپرفیکشن ہے، یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے موت کو. ابھی بھائی نے سوال کیا تو بیماری نہیں ہونی چاہیے، زلزلے نہیں ہونے چاہیے، قحط نہیں ہونا چاہیے، بجلی نہیں گرنی چاہیے، دلوں میں نفرتیں کدورتیں نہیں ہونی چاہیے. خدا جیسی ہستی اگر کوئی چیز تخلیق کر رہی ہے، اگر میں خدا کو جانتا ہوں تو مجھے پتا خدا یہ نہیں کر سکتا، خدا کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہو رہا ہے یہ سب کچھ. کیوں ہو رہا ہے؟ صفت حکمت ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے. تو خدا کی یاد رکھیے گا کہ جو 3 صفات ہیں جن کا غیر معمولی ظہور ہوا ہے، ایک قدرت، دوسری رحمت اور تیسری حکمت. قدرت کا بہت زیادہ ظہور ہے یہاں پہ، رحمت کا بہت زیادہ ظہور ہے اور حکمت کا بہت زیادہ ظہور ہے. تینوں صفات جو میں نے بتائی ہیں نا، تینوں جو رخ ہیں خدا کی شخصیت کے، اس میں سے قدرت کا بے پناہ ظہور آپ کو نظر آئے گا، رحمت کا بے پناہ ظہور نظر آئے گا اور حکمت کا تو ہر جگہ نظر آئے گا. میں کہہ رہا ہوں آپ نے ماشاءاللہ دنیا دیکھی ہے، اور جو ہے یعنی بے تحاشا لوگوں سے آپ کی ملاقات رہی ہے. اس میں نان مسلم بھی کافی جو ہے ان سے آپ کا واسطہ پڑا ہے. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کتنے ایسے نان مسلم آپ کو ملے ہیں جو قرآن مجید سے بھی بالکل نا آشنا ہے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں ایک اللہ کی کتاب بھی ہے، جو ہے خدا کی کتاب بھی ہے، اور آخری پیغمبر بھی ہیں، آپ کو پیغمبر نہیں آئے. یعنی پیغمبر سے، اللہ کی کتاب سے جو ہے کتنے لوگ آشنا ہیں غیر ملکی جو ہے وہ. دیکھیے، اس کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اسلام کس بنیاد پہ قبول کیا ہے. یہ بات کہ کوئی شخص قرآن مجید پڑھ کے مسلمان ہو پھر تو طے ہے کہ وہ لازماً قرآن مجید سے واقف ہوگا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر لو افیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک لڑکا لڑکی انہیں آپس میں محبت ہو گئی تو لڑکی نے شرط لگا دی کہ جب تک تم مسلمان نہیں ہوگے میں شادی نہیں کروں گا. تو کچھ لوگ اس بنیاد پہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. جب اس طرح مسلمان ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ قرآن مجید ایس سچ نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کا انحصار، اور ایسے لوگوں سے ہوئی ہے میری ملاقاتیں جو قرآن کو بھی نہیں پڑھتے، لیکن اس کا انحصار یہ ہے، اس پہ ہوتا ہے کہ کس طرح کے مسلمانوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو اسلام ہے نا، اسلام پہنچنا، اس میں مسلمانوں کا بنیادی کردار ہے. مسلمان اس وقت جو ہے دنیا میں 1,24,000 نبیوں کے قائم مقام ہیں، اور مسلمانوں کی اس پہلو سے جواب دہی دوہری ہونے جا رہی ہے. قیامت کے دن دوہری جواب دہی کریں گے اللہ تعالیٰ کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ خود بھی گمراہ ہوئے، تم نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اچھا، یہ وہ جو دوسری بات ہے نا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دیتے ہیں. تو اس وقت جو مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں یا مغلوب ہیں، جس کا مسلمان رونا روتے رہتے ہیں، وہ اصل میں سزا ہے جو ہم پہ مسلط ہوئی ہے. اور یہ میں طویل عرصے سے توجہ دلا رہا ہوں کہ دیکھیے ہماری ذلت محکومی کا سبب ہمارا یہ رویہ. اس کو غیر مسلموں کو الزام مت دیں. غیر مسلموں کا جو ہم نے بگاڑا ہے نا، ہم ان کی آخرت خراب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہماری دنیا خراب کر دی، یہ سزا دی ہے ہمیں. ہم مجرم ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم نے نبوت کے کوس سے غداری کی ہے.
تو ہم جس طرح کے مسلمان ہیں ویسے ہی ہم مسلمان پیدا کرتے ہیں، اگر کبھی کرتے ہیں۔ اول تو ہمیں اس میں کوئی بہت زیادہ دلچسپی ہے نہیں، لیکن ہمارا رویہ دیکھ کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، تو ہمارا رویہ تو بدترین ہے۔ تو مسلمانوں کو ٹھیک کرنا یہ سب سے بنیادی ضرورت ہے، اور ان تک دین کی صحیح دعوت پہنچانا۔ لیکن بات یہ کہ اس راستے پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے، اس بات کی مطلب یہ لازمی ہے کہ لوگ عزم کریں، لوگ اسے زندگی کا مشن بنائیں۔ اچھا، کچھ لوگ ہوں گے جو فرنٹ پہ آ کے کام کریں گے، باقی لوگوں کو سپورٹ کرنا ہوگا، ساتھ دینا ہوگا۔ جب تک تن من دھن کی بازی نہیں لگائیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، سامنے شیاطین ہیں، انہوں نے تن من دھن کی بازی لگا رکھی ہے۔ تو یہ جنگ وہ جیتیں گے یا ہم جیتیں گے؟ اور اس وقت وہ اس لیے جیت رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سیریسلی تن من دھن کی بازی لگا رکھی ہے، اور ہم نے نہیں لگا رکھی۔ ہم نے جہاں لگا رکھی ہے وہاں پر ہم نے اصل میں کیا یہ کہ قرآن مجید کو چھوڑ کے لگا رکھی ہے۔ تو قرآن مجید کو چھوڑ کے جہاں بھی تن من دھن کی بازی لگائیں گے وہ اصل میں شیاطین کا ہی راستہ ہوگا۔ اسی لیے ہم یہ ساری سیریز کر رہے ہیں، سب پڑھا رہے ہیں، لیکن اب دیکھیے کتنے لوگ اسے سننے والے ہیں، کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ اچھا، جو سنتے انہیں پھیلانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو جہاں حال یہ ہو وہاں میں یہ کہتا ہوں کہ خدا ہمیشہ سے تنہا تھا، خدا آج بھی تنہا، اور خدا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ تنہا ہے، وہ رہے گا۔ اسے 2 4 5 لوگ بھی جنت میں مل گئے تو انہی میں بانٹ دیں گے، ان کا کیا پرابلم ہے۔ لیکن وہ لٹانے پہ ہیں اس وقت آمادہ۔ اگر کوئی شخص اس خزانے کو لوٹنے کے لیے آمادہ ہے تو اس سے بڑا موقع انسانی تاریخ میں نہیں آیا کہ جب فرنٹ کے اوپر خود نبی بھی نہیں ہے، ورنہ ہمیشہ نبی کھڑے ہوتے ہیں۔ جب نبی نہ ہو تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ اب خدا خود فرنٹ پہ آ گیا، اور جب خدا فرنٹ پہ آ جائے تو اس وقت جو خدا کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے، قیامت میں بھی وہ خدا کے ساتھ ہی جا کے کھڑے ہوں گے۔ آپ نے بھی فرمایا کہ اس سیریز کو سننے کے بعد سنتے تو لیکن پھیلاتے نہیں ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہے اور کس طرح پھیلانا چاہیے اس کو؟ بھائی یہ یوٹیوب پہ جاتی ہے، یہ سوشل میڈیا پہ جاتی ہے، فیس بک پہ جاتی ہے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ اسے پھیلانے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر سکتے ہیں، کسی کو شیئر کرنے سے اسے دلچسپی نہیں ہے۔ اچھا، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے سمجھائیں، بتائیں، اپنی زبان سے یہ بات کنوے کر دیں۔ لوگ اس کو سیریسلی لے ہی نہیں رہے، جس طرح قرآن مجید کو نہیں لے رہا ہے۔ یعنی میں تو اس پہ خوش ہوں کہ چلیے نہیں لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے میں واقعی قرآن مجید کی بات بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ جس طرح لوگ قرآن مجید کو کتاب مہجور بنا کے رکھا ہوا ہے، تو تائید ہو گئی ہمیں کہ بھئی ہم اگر کوئی اور بات کر رہے ہوتے تو پاپولر ہو جاتی۔ تو قیامت کے دن ہی میں تو سمجھتا ہوں میرے لیے بڑا سرمایہ ہے کہ جس طرح پروردگار آپ کی کتاب فیل ہوئی، ہم بھی فیل ہو گئے، تو ہمیں آپ لے جا کے فیلئرز کے ساتھ ہی کھڑا کر دیں۔